الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن خالد بن معدان قال اقرأوا المنجية وهي ألف لام ميم تنزيل فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه قالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب تعالى فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة قال أيضا إنها تجادل عن صاحبها في القبر تقول اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر وقال أيضا في تبارك مثله وكان خالد لا يبيت حتى يقرأهما وقال طاؤوس فضلتا على كل سورة في القرآن ب60 حسنة رواہ الدارمی۔ حضرت خالد ابن معدان سے روایت ہے، یہ کبار تابعین میں سے ہیں خالد ابن معدان۔ قال اقرأوا المنجیہ، انہوں نے کہا کہ نجات دینے والی سورہ پڑھا کرو۔ منجیہ نجات دینے والی وہ سورہ جو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے نجات دینے والی اور چھٹکارا دینے والی ہے۔ الف لام میم تنزیل، یہ سورہ الف لام میم تنزیل ہے، یعنی جس کا آغاز الف لام تنزیل سے ہوتا ہے، وہی جس کو سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی حافظ صاحب ہیں؟ ارے پڑھیے ذرا، ارے بلند آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ مجھے نہ سنائیے اور لوگ۔ اچھا چلیے۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَؤُهَا، کہتے ہیں کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص یہ سورہ پڑھا کرتا تھا، ما یقرأ شیئا غیرہا، اور اس کے سوا اور کچھ نہ پڑھتا تھا۔ یہ پڑھا کرتا تھا اور کچھ نہ پڑھتا تھا، مطلب یہ ہے کہ بطور ورد اور وظیفہ یہ پڑھا کرتا تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ورد اور وظیفے کے طور پر اس نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا، وظیفہ یومیہ۔ وکان کثیر الخطایا، اور وہ بہت خطا کار تھا، بڑا خطا کار تھا وہ۔ فنشرت جناحا علیہ، تو اس سورہ نے اس کے اوپر اپنے بازو پھیلا دیے۔ کیا مطلب؟ جب اس کا انتقال ہوا اور وہ قبر میں گیا تو وہاں اس سورہ نے اپنے بازو اس پر پھیلا دیا، یعنی گویا اس کو ڈھانپ لیا اپنے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا اس سورہ کا نور، اس کا ثواب وہ قبر میں حاضر ہوا اور اس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ قالت رب اغفر لہ، اور پھر اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار اسے بخش دے۔ فإنہ کان یکثر قراءتی، کیونکہ یہ کثرت سے مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فشفعہ الرب تعالی فیہ، تو رب تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں اس سورہ کی شفاعت اور سفارش قبول کر لی۔ شفاع یشفع کا معنی سفارش قبول کرنا، شفاع یشفع سفارش کرنا، اسی سے شفیع آتا ہے، شفیع اور شافع،
سفارش کرنے والا، اور مشفع سفارش قبول کرنے والا، اور مشفع جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں شافع بھی آتا ہے اور مشفع بھی آتا ہے۔ وقال اکتبوا له بكل خطیۃ حسنہ، اور ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اس کے لیے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، گناہ کے بدلے میں نیکی۔ وارفعوا له درجہ، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دو، بلکہ درجہ بھی بلند کرو۔ تو یہ سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ سجدہ کی فضیلت ہوئی۔ وقال ایضاً، اور یہ بھی فرمایا، کس نے؟ خالد بن معدان نے۔ قالا میں ضمیر ہوا کا مرجع وہی خالد بن معدان راوی جو ہے، انہا تجادل عن صاحبہا فی القبر، کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں دفاع کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، دفاع کرتی ہے۔ تقول، اب یہ تجادل عن صاحبہا فی القبر یہ اجمال ہے، آگے کا جملہ اسی کی تفصیل ہے۔ دفاع کرتی ہے اور جھگڑا کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ تقول اللہم ان کنت من بیانک من کتابک فشفعنی فیہ، وہ کہتی کہ اللہ اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں، جز ہوں، تو اس شخص کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَإِن لَّمْ أَكُن مِّن كِتَابِكَ فَامْحُنِي عَنْهُ، اور اگر میں تیری کتاب کا جز اور حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس کتاب سے مٹا دے۔ ہاں، یعنی بڑی جذباتی بات کہتی ہے۔ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ، اور یہ پرندے کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس پر اپنے بازو پھیلا دیتی ہے، پرندے کی طرح اپنے بازو اس پر پھیلا دیتی ہے۔ فَتَشْفَعُ لَهُ، اور پھر اس کے حق میں وہ شفاعت کرتی ہے۔ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تو اسے عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ تمنع بمعنی تحفظ، منع بمعنی حفظہ سے۔ وقال فی تبارک مثلہ، اور انہوں نے خالد بن معدان نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کہی، یعنی اس کے بارے میں بھی یہی کہ وہ سورہ بھی یہی کام کرتی ہے، سورہ ملک۔ تو تبارکہ سے مراد لفظ تبارکہ نہیں ہے بلکہ وہ پوری سورہ ہے۔ وَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبِيتُ حَتَّى يَقْرَأَهُمَا، اور یہ خالد ابن معدان یہ ان دونوں سورتوں کو پڑھے بغیر رات نہ گزارتے تھے، یعنی ہر رات سونے سے پہلے یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ روایت کرتے تھے، عمل بھی تھا اس پر۔ وقال طاؤوس فضلتا علی کل سورۃ فی القرآن ب60 حسنہ، حضرت طاؤوس جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں سورتیں قرآن کی ہر سورت پر 60 نیکیوں کے ذریعے ان کو فضیلت و برتری دی گئی، یعنی 60 نیکیاں اور سورتوں سے زیادہ ہیں ان کے پڑھنے پر۔ تو یہ تو نیکیوں کے اعتبار سے انہوں نے بتایا، اور اوپر جو خالد بن معدان کی روایت میں ہے وہ یہ دکھایا کہ یہ سورہ منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے بھی، عذاب حشر سے بھی۔ وعن عطاء بن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، رواہ الدارمی مرسلہ۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح سے روایت ہے، یہ بھی تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر صاحب علم و فضل تابعی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں منقول ہے کہ میں نے جن لوگوں سے ملاقات کی، جن تابعین سے، تو ان میں ان سے زیادہ صاحب فضل و کمال نہیں پایا کسی کو،
بڑے صاحب فضل و کمال تھے، ایک دم دبلے پتلے مختصر قد کے تھے، سمجھے، نہایت کالے سیاہ فام تھے، ایک ہی آنکھ تھی، سمجھے، دیکھنے میں کچھ نہیں مگر علم و فضل کا کوہ گراں، سمجھے، کہ امام اعظم جیسا امام فرما رہا کہ جتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ان سے زیادہ صاحب علم و فضل نہیں پایا۔ تو حضرت عطا ابن ابی رباح سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی دن کے آغاز میں پڑھ لیں تو دن میں جتنی ضرورتیں بھی ہوں گی اس کی برکت سے اللہ پوری کر دے گا۔ رواہ الدارمی مرسلہ، دارمی نے اس حدیث کو مرسلن روایت کیا، چونکہ عطا ابن ابی رباح یہ ظاہر سی بات ہے تابعی ہیں اور یہ بلغنی ان رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو بیچ میں اس کا مطلب صحابی کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا حدیث مرسل ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جو روایتیں خالد بن معدان یا حضرت طاؤس سے آئی ہیں تو اگرچہ انہوں نے بظاہر یہ نہیں سرکار تک نہیں کو پہنچایا ہے، لیکن وہ حکمن مرفوع ہیں، کیونکہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اگرچہ ان کی سند بظاہر تابعی یا صحابی تک پہنچے وہ مرفوع حکمی ہوتی ہیں، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول یا فعل ہے۔ عن معقل بن یسار المزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها عند موتاکم، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ صحابی رسول حضرت معقل ابن یسار مزنی سے روایت ہے، یہ صحابی اصحاب بیت رضوان میں سے بھی ہیں، بڑے صاحب فضل و کمال ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے سورہ یاسین پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں، فقرؤوها عند موتاکم۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لہذا مرنے والوں کے پاس اسے پڑھا کرو، مرنے والوں، موتا میت کی جمع ہے، جیسے مرضہ مریض کی جمع ہوتی ہے، تو مرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ جو قریب مرگ ہیں، جو قریب مرگ ہیں ان کو مردہ کہہ دیا گیا بطور مجاز مرسل، ہاں، یعنی باعتبار ما یکون فی الماضی القریب۔ یہ مجاز مرسل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے بہت سے علاقے ہیں، ان میں سے ہے ایک ہے اعتبار و مکان، یعنی حالت ماضیہ کا اعتبار، اور ہے کہ اعتبار و ما یکون، یعنی حالت مستقبلیہ کا اعتبار۔ تو یہاں حالت مستقبلیہ کا اعتبار ہے کہ مستقبل بلکہ مستقبل قریب میں وہ جس وصف کے ساتھ متصف ہونے والا ہے آپ نے حال ہی میں اس کو اس سے متصف کر دیا، یہ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ ہاں، عند موتاکم، اسی پر امت کا عمل بھی ہے کہ جب نزع کی حالت ہوتی ہے، پریشانی میں مرنے والا ہوتا ہے اور وقت زیادہ ہونے لگتا ہے تو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، امت کا عمل بھی اس پر ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موتا اپنے معنی حقیقی میں ہو۔ موتا معنی حقیقی میں کب ہوگا؟ جب اس پر موت طاری ہو چکی ہو، وہ مر چکا ہو۔ ہاں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں دونوں معنی بتائے ہیں، اور اس وقت تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنے مردوں پر پڑھو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے ہوں اور قبر میں دفن کر دیے جائیں تو اب ان کی قبر پر پڑھو کہ اس وقت انہیں زیادہ حاجت ہے اس کی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر
انہیں آشائش اور راحت ملے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں سے روایت کیا۔ وعن عبداللہ بن مسعود انہ قال ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورة البقرہ وان لکل شیء لبابا وان لباب القرآن المفصل، رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں ایک بلند حصہ ہوتا ہے۔ صنام کا اصل معنی ہوتا ہے اونٹ کی کوہان۔ اب اونٹ کی کوہان یہ اونٹ کے جسم میں سب سے بلند حصہ ہے۔ صنام کل شیء اعلاہ، صنام الجبل ذروتہ، ذروۃ الجبل واعلی الجبل۔ ہر شے کا صنام کیا ہوگا عربی میں؟ جو اس کا سب سے اونچا اور سب سے بلند حصہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہر شے میں اس کے ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور یقیناً قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ ہاں، آپ کوہان بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ کوہان سے مراد یہاں وہی معنی مجازی رہے گا، بلند حصہ۔ اب یہ سورہ بقرہ کو بلند حصہ اس لیے کہا گیا کہ سورہ بقرہ ایک تو قرآن کی سورتوں میں سب سے مفصل اور سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس کے مضامین بہت جامع ہیں۔ قرآن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو مضامین بیان ہوئے ہیں، وہ سب اس میں ہیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں جہاد کا بھی حکم ہے، اور جہاد کے ذریعے سربلندی نصیب ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس سے بھی بلندی پائی جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، اور ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ لباب خلاصہ۔ وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلِ، اور قرآن کا خلاصہ، لب لباب جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں، ہے تو عربی لفظ، اردو میں بھی آپ لوگ بہت عربی بولتے ہیں۔ قرآن کا لب لباب اور اس کا خلاصہ یہ مفصل ہیں، یعنی اس کا وہ حصہ جو مفصل کہلاتا ہے۔ یہ سورہ حجرات سے لے کر کے قرآن کریم کے آخر تک کی جو صورتیں ہیں، یہ سب مفصل کہلاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ ان میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور سورہ بھی چھوٹی ہیں نسبتاً، اپنے سے پہلے کی صورتوں کی نسبت چھوٹی ہیں، تو ان میں پورے قرآن کا خلاصہ مذکور ہے مختصر میں۔ رواہ الدارمی۔ ان علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن۔ کاتب صاحب نے کرامت دکھائی یہاں۔ ہاں، پتہ نہیں عین کے فتحے کو ضمہ کی صورت میں کیوں پیش کر دیا نا۔ ہاں، لفظ عروس ہے، عروس تو کوئی لفظ ہے نہیں عربی میں، مصدر کی شکل میں بھی نہیں عروس ہے، عروس ہے عین کے زبر کے ساتھ۔ اور عروس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دولہا یا دلہن۔ ہاں، اور ان میں جب دولہا یا دلہن یعنی شوہر یا بیوی جب اس حالت میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر حسن و جمال اور زینت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے اس کا لازمی اور کنائی معنی زینت ہے اور حسن و جمال ہے۔ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی حقیقی مراد نہ لے کر لازمی معنی مراد لیا جائے تو اس صورت میں کنایا ہوتا ہے، تو یہ کنایا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر شے کی ایک عروس ہوتی ہے۔ عروس یعنی اس میں سامان زینت اور سامان حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، عروس القرآن الرحمان۔ وہ کیوں؟
دیکھیں اس کے نیچے تو آپ لمعات کے حوالے سے محشی نے لکھا، لمعات التنقیح کے حوالے سے، وَذَلِكَ لِتَكْرَارِ قَوْلِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ اس میں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تکرار ہے، بار بار یہ آیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اس میں، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس جملے کو بار بار دہرایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے لفظی بھی حسن و جمال پیدا ہو رہا ہے اور معنوی بھی حسن و جمال ہے، اور نصیحت کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا حسین و جمیل ہے۔ بہت نصیحت کا اچھا انداز یہ ہے کہ محسن کے احسانات یاد دلائے جائیں، جن کو نصیحت کرنی ہے ان کو محسن کے احسانات یاد دلائے جائیں اچھے طریقے سے، اور بار بار کہا جائے کہ بھائی تمہارے محسن کے تم پر یہ احسانات ہیں، یہ احسانات ہیں، کن کن احسانات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة رواهما البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو کبھی بھی اسے محتاجی اور تنگ دستی نہ آئے گی، محتاجی اور تنگ دستی اسے کبھی نہ آئے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث روایت کرتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود عمل کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کراتے۔ وکان ابن مسعود یامر بناتی ہی یقرانا بہا فی کل لیلہ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے کہ ہر رات وہ اس سورت کو پڑھا کریں۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ سبح اسم ربک الاعلی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کی تسبیح سے اس سورہ کا آغاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مشکلات کو آسان کرنے کی بشارت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس کو بار بار وہ دہرایا کرتے تھے کہ یقیناً یہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے قرآن میں، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو نفس مضمون ہے اور جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نیا نیا ہے بالکل، بلکہ سابقہ کتب سماویہ اور صحف سماویہ میں بھی مذکور ہے، سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پسند کرتے تھے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرئنی یا رسول اللہ، فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الراء، فقال کبرت سنی واشتد قلبی وغلظ لسانی، قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حامیم، فقال مثل مقالته، قال رجل یا رسول اللہ اقرئنی سورة جامعة، فأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبدا،
ثم ادبر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرویجل مرتين. یہ ایک اس میں جلالت زیادہ ہو گیا ہے نہیں، ایک پہلے کا رسول اللہ والا ہے اور یہ ایک صلی اللہ والا ہے. اس کو اتنا موٹا کر دیا ہے کاتب نے کہ لگ رہا ہے جیسے زائد ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر کے علاوہ ہیں دوسرے. یہ مکثرین روایت میں سے ہیں، یعنی ان کی روایتیں بھی جن صحابیوں کی روایتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو مکثرین یا مکثرین روایت کہتے ہیں، ان میں سے ہیں یہ. قال اتی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اس نے اقرئنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ پڑھائیے، سکھائیے، پڑھائیے، تعلیم دیجیے. فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. تو سرکار صلی والسلام نے فرمایا کہ تم 3 سورتیں پڑھا کرو جو را والی ہیں، یعنی جن کے شروع میں را ہے. اب یہاں مشکات کے 2 نسخے ہیں، ایک میں ذوات الرائی ہے اور ایک میں اس کے بغیر ہے، یعنی الف لام را. بات سمجھے؟ ہاں. تو اب الف لام را والے اگر ہو تو مطلب یہ ہوا کہ 3 سورتیں پڑھا کرو جو الف لام را والی ہیں. قرآن کریم میں 5 سورتیں ایسی ہیں جن میں الف لام را جن کے شروع میں ہے، تو فرمایا کہ اس میں 3 پڑھ لیا کرو، کیونکہ 5 میں 3 5 تو اچھی چیز نہیں ہے، مگر 5 میں 3 پڑھ لو تو للأکثر حکم الکل ہو جائے گا. ہاں. فقال کبر سنی، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے 3 سورتیں بتا دی مجھے. کبر سنی، میں عمر دراز ہو چکا ہوں. واشتد قلبی، اور میرا دل سخت ہو چکا ہے. سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دل کمزور ہو چکا ہے اور کسی چیز کو اب یاد کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. کہ ابتدا میں جب انسان جوان ہوتا ہے، نوجوان اور جوان ہوتا ہے اور ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، تو اس کا دل نسبتاً نرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز سنتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے تو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، دل قبول کر لیتا ہے. اب دل سخت ہو چکا ہے، آسانی سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، اور بھول بھی جاتا ہوں. غلظ لسانی، زبان بھی موٹی ہو چکی ہے، پڑھنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. قال فقرأ ثلاثا من ذوات حامیم، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لیا کرو، یہ تو اس سے چھوٹی ہیں. فقال مثل مقالتہ، تو اس نے پھر وہی اپنی پرانی بات اس نے دہرائی کہ ارے بوڑھا ہو چکا ہوں، دل سخت ہو چکا ہے، زبان بھی موٹی ہو چکی ہے، جلدی ادائیگی ہوتی نہیں، تو یہ حامیم والی بھی جو 3 سورتیں ہیں یہ بھی میرے لیے زیادہ ہو جائیں گی. قال الرجل یا رسول اللہ اقرئنی سورۃ جامعہ، اس شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ کوئی جامع سورہ مجھے پڑھا دیجیے. جامع ہو کہ کوزے میں دریا سم ہو جائے، الفاظ اس کے کلمات مختصر ہوں اور مضامین و معانی یہ ایک لہریں مارتا ہوا سمندر، بحر مواج. فأقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال کہہ لیجیے، زلزلہ کہہ لیجیے، وہ پڑھا دی سرکار نے. حتی فرغ منہا، یہاں تک کہ سرکار اس سے فارغ ہوئے. پوری سورہ پڑھا دی، تو مختصر سورہ ہے وہ.
فقال الرجل والذی بعثک بالحق لا ازید علیہ ابدا، تو شخص نے کہا اس ذات کی قسم، قسمیہ ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ازید علیہ ابدا، میں اب کبھی اس پر کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ کیا مطلب اضافہ نہیں کروں گا؟ مطلب یہ ہے کہ باضابطہ وظیفے کے طور پر اسی کو پڑھا کروں گا، ہاں، وظیفے کے طور پر پڑھنے میں اضافہ نہیں کروں گا۔ ہاں، اور یہ ایک معنی جو واضح ہے، اور ایک معنی وہ ہے جو آپ کے محشین نے نیچے لکھا ہے کہ علی العمل بما دل علیہ ما اقرأتنیہ من فعل الخیرات و ترک الشر، کہ جس مضمون پر یہ سورہ دلالت کر رہی ہے، یہ سورہ جس مضمون کو بتا رہی ہے جو آپ نے سورہ ہمیں پڑھائی ہے، ہاں، میں اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا اس میں، کیونکہ نیکیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا اس میں ایک طرح سے حکم ہے، ہاں، تو اس لیے میں اب یہ کام کروں گا کہ نیکیاں کروں گا اور برائیوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یا تو یہ مطلب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے ویسے زیادہ ظاہر ہو جو میں نے پہلے بتایا کہ لا ازید علیہ ابدا کا مطلب یہ ہے کہ بطور وظیفہ میں اب اسی کو پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود پریشانیوں میں ہوں، عمر کی جس منزل میں پہنچ رہا ہوں زیادہ مجھ سے پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بطور وظیفہ کی قید میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان صرف سورہ اذا زلزلت پڑھے۔ ارے نماز میں کم سے کم تو پڑھے گا، اور صورتیں سورہ فاتحہ ہے اور کچھ پڑھے گا۔ ثم ادبر الرجل، پھر وہ شخص سرکار کی بارگاہ سے واپس چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افرح الرویجل مرتين، سرکار نے 2 بار فرمایا یہ افلح الرویجل، افرح الرویجل، رویجل بے کسر الجیم۔ یہاں بھی لگتا ہے کہ آپ کے کاتب صاحب کچھ پڑھے لکھے تھے، ہاں، کچھ پڑھے لکھوں کو بھی کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ سن رکھا ہوگا کہ الفتح اخف الحرکات، ہاں، کہ فتحہ جو ہوتا ہے وہ سب سے ہلکی حرکت ہے، تو اس لیے یہ ہلکا کام کر گئے کہ کسرے کی جگہ فتحہ لکھ دیا انہوں نے۔ ہے رویجل، راجل کی تصغیر ہے وہ، جی ہاں، رویجل لکھ گئے جی، اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ اور راجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدل، پیادہ، تو یہی زیادہ ظاہر ہے۔ اور ویسے بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رجل کی تصغیر ہو خلاف قیاس، اس لیے کہ قیاس کے مطابق تو رجل کی تصغیر رجیل آتی ہے۔ بہرحال زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص پیادہ آئے تھے، پیدل آئے تھے، تو راجل کی تصغیر، اور تصغیر بھی برائے محبت، تصغیر کبھی کبھی برائے محبت بھی ہوتی ہے، اگرچہ عموماً تصغیر تحقیر کے لیے ہوتی ہے۔ تصغیر کا معنی ہی ہوتا ہے کسی کو چھوٹا کرنا، حقیر سمجھنا، ہاں، لیکن کبھی کبھی محبت کے لیے بھی آتی ہے، یا محبت کے لیے۔ افلح الرویجل، یہ پیارا پیادہ شخص کامیاب ہو گیا، ہاں، یہ پیدل چل کے آنے والا محبوب شخص، پیارا شخص کامیاب ہو گیا۔ پیارا کا معنی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ وہی تصغیر سے، ہاں۔ اچھا صاحب، کچھ اور تھوڑا سا پڑھ لیجیے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا يستطيع احدكم من يقرأ 1000 آية في كل يوم قالوا ومن يستطيع ان يقرأ 1000 آية في كل يوم قال ما يستطيع احدكم ان يقرأ الهاكم التكاثر رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ روزانہ وہ 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا، ارے کون روزانہ 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ من یہاں استفہام انکاری کے لیے، یعنی کوئی نہیں پڑھ سکتا، عام حالات۔
اور یہاں مراد ہے پابندی کے طریقے پہ، پابندی کے طریقے پہ، اور بطور وظیفہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے تو یہ مشکل ہے. کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے، ارے کبھی کبھار تو آپ اگر لگ جائیں تو 1000 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں مراد ہے علی طریق المواظبہ. قال، تو سرکار نے فرمایا اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، کیا تم میں سے کوئی شخص الہاکم التکاثر پڑھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر پڑھو تو اگرچہ دیکھنے میں یہ مختصر سی سورہ ہے چند آیتوں کی، لیکن اس کا ثواب 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. 2 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، آپ باب اول تک پہنچ جائیں گے، اس کے فصل اول تک. عن سعید بن المسیب مرسلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله إذن لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اوسع من ذلك. رواہ الدارمی. حضرت سعید ابن مسیب سے مرسلن روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ان سے مروی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ظاہر ہے بیچ میں انہوں نے واسطہ صحابی کا چھوڑا ہے، اور ان سے منقول بھی ہے کہ جس کے بارے میں، جس حدیث کے بارے میں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو سمجھ لو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان کے خسر سے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ فی لیلۃ 100 آیہ لم یحاجہ القرآن تلک اللیلہ، کہ جو کسی رات 100 آیتیں پڑھ لے تو اس رات قرآن اس سے جھگڑا نہیں کرے گا. ارے چلو اس کو پہلے ہو جانے دو. ٹھیک ہے. تو اس رات نہیں کرے گا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، کیونکہ قرآن کریم کا ایک حق ہے مسلمان پر کہ جب وہ اس پر ایمان لایا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ اسے پڑھے، اور اس کے حق کی ادائیگی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ 100 آیتیں اگر پڑھے روزانہ تو حق کی ادائیگی ہو جائے گی. اب جس نے 100 آیتیں پڑھ لی تو پھر قرآن کیوں سے جھگڑے گا؟ ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، اور جو کسی رات 200 آیتیں پڑھ لے تو پوری رات کی طاعت و عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. قنوت کا معنی طاعت و عبادت ہے، یعنی رات میں جگ کر کے اور اللہ کی عبادت کرنا، شب بیداری اور عبادت گزاری. ومن قرأ فی لیلۃ 500 آیۃ الی الالف اصبح ولہ قنطار من الاجر، اور جو کسی رات میں 500 سے لے کر 1000 تک آیتیں پڑھے تو اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے پاس ڈھیروں اجر ہوگا. قنطار من الاجر اے مقدار کبیر من الاجر، قنطار مقدار کبیر من الاجر. قالوا وما القنطار، صحابہ نے عرض کیا قنطار کیا ہے؟ ڈھیروں اجر اور بہت بڑی مقدار میں اجر. قال 12,000، کہا کہ 12,000. سرکار نے فرمایا کہ 12,000 آیتیں پڑھنے کا اجر و ثواب اسے ملے گا. رواہ الدارمی، امام دارمی نے اسے روایت کیا. اس پہلے والی ایک دم آسان تھی جی. حضرت سعید بن مسیب سے مرسلن روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہوں کی سرکار نے فرمایا کہ جو قل هو اللہ احد 10 بار پڑھ لے
تو جنت میں اس کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جو 20 بار پڑھ لے تو 2 محل جنت میں بنا دیے جاتے ہیں، جو 30 بار پڑھ لے تو 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واللہ یا رسول اللہ، تب تو ہم اپنے محل اور زیادہ کریں گے، یعنی ہم خوب پڑھیں گے، ہر دفعہ پڑھنے پر ایک محل بنے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اوسع من ذالک، اللہ اوسع من ذالک یعنی عطاء اللہ وثوابہ اوسع من ذالک، کہ اللہ کی عطا، اس کی داد و دہش، اس کا فضل، اس کی رحمت بہت نہایت کشادہ ہے۔ تو تم جتنا پڑھتے جاؤ گے تو تعجب نہ کرو کہ ایک بار پڑھنے پہ ایک محل مل جائے، اس میں حیرت اپنے دل سے نکال دو، اللہ کی رحمت، اس کا فضل بہت کشادہ ہے۔ رواہ الدارمی، امام دارمی نے سے روایت۔